دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ بروز اتوار 20 جنوری 2000 صبح کے 9 بجے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے کلکتہ میں ممتا بنرجی کے زیر اہتمام ہونے والی دیش بچاؤ بی جے پی ہٹاؤ نعرے کے ساتھ ریلی کو اہمیت دی ہے۔ بیشتر اخبارات نے اسے شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز، روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ انقلاب، مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد سے نکلنے والے اورنگ آباد ٹائمز، ہم آپ اور روزنامہ راشٹریہ سہارا صحافت نے بھی اسے اہمیت دی ہے۔ اورنگ آباد ٹائمز نے ممتا کی پکار پر اپوزیشن میگا ریلی میں ملک کی مودی شاہ کی جوڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعظم مودی کو للکارنے والے شتروگھن سنہا کو پارٹی سے نکلنے کی تیاری۔ اگر ملک کے مفاد کی حفاظت کے لیے سچ بولنا بغاوت ہے تو میں باغی ہوں۔ اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب میں آکار پٹیل نے خصوصی مضمون تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیکولر اتحاد بی جے پی کے لیے ایک انتباہ ہے۔ انہوں نے وارننگ دی ہے کہ بی جے پی کو اپنے حالات صحیح کر لینے چاہیے۔ روزنامہ سہارا نے کہ مودی کو نہیں چھوڑیں گے، ممتا کی مہا ریلی میں 16 پارٹیوں کا عزم، مودی کو نہیں چھوڑیں گے۔ السلام علیکم سے تقریر کا آغاز شتروگھن سنہا نے کیا۔ جواب نہیں دیا تو ملک کہتا رہے گا چوکیدار چور ہے، میں باغی ہوں تو ملک کے مفاد میں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کے ادارتی صفحے پر بننے سے پہلے مہا گٹھ بندھن کا بکھراؤ اور کانگریس کے عنوان سے سابق مدیر ڈاکٹر اسد رضا کا مضمون شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو صرف اور صرف مہا گٹھ بندھن ہی روک سکتا ہے، چھوٹے موٹے گٹھ بندھن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لالو پرساد یادو کو آئی آر سی ٹی سی کے تحت ضمانت مل گئی۔ کلیان میں غیر قانونی اسلحہ ضبطی معاملے میں گرفتار دھننجے مکھرجی کو 22 جنوری تک پولیس کسٹڈی۔ ایک پاکستانی شخص نے ہندوستانی شہریت کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کی شہریت چھوڑنے پر ہندوستانی شہریت مل سکتی ہے، وزارت خارجہ کا جواب۔ کنہیا کمار کے خلاف فرد جرم نامنظور، پولیس کی سرزنش۔ روزنامہ انقلاب کی خبر۔ بزرگ ادیب و معتبر فکشن نگار اقبال مجید کا انتقال۔ روزنامہ انقلاب نے بھوپال سے UNI کے ذریعے خبر دی ہے۔ حضور اکرم کی تربیت یافتہ صحابہ سے محبت ایمان کی دلیل ہے، تحفظ سنت و سیرت صحابہ کانفرنس کے دور سرحدی علماء کا اظہار خیال۔ لاکھوں ٹرین مسافروں کے لیے کئی سہولتوں کی شروعات۔ حضرت نظام الدین کے لیے سینٹرل ریلوے میں پہلی راجدھانی ایکسپریس۔ ممبئی اور حضرت نظام الدین کے درمیان پہلی راجدھانی ایکسپریس۔ CST اسٹیشن پر ریلوے وزیر پیوش گوئل نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ذاکر نائک کے 16.40 کروڑ کے اثاثے ضبط۔ سلیم کوڑیا، مناب وڈگامہ، سمیر خان اور موسیٰ لکڑاوالا جیسے بلڈروں سے زمین کاروبار کرنے کا الزام۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے دیش کو بچانا ہے کے عنوان سے کلکتہ ریلی پر اداریہ تحریر کیا ہے۔ آج کل کالم میں فاروق انصاری نے موہن بھاگوت نے صحیح کہا مگر نے کالم میں ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیا ہے۔ منتخب حکومت کو گرانے کا کھیل، معصوم مراد کا ایک اہم ترین مضمون۔ بریانی کھلا کر پارٹی مسلمانوں کے ووٹ حاصل نہیں کر سکتی، اپیندر کشواہا کا بیان۔ انہوں نے بہار کی راجدھانی پٹنہ میں یہ بیان دیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں معراج انور نے تشدد اور نفرت انسانی رویے کا حصہ آمروز فردا میں اظہار خیال کیا ہے۔
نریندر مودی نے فلموں کو خاموش طاقت قرار دیتے ہوئے ممبئی میں پہلے فلم میوزیم کا افتتاح کیا اور کئی یادیں پیش کی۔ 10% ریزرویشن کا فائدہ اقلیتی فرقے کو زیادہ پہنچ سکتا ہے۔ عمومی قسم کے ریزرویشن کے تعلق سے بیداری مہم کا آغاز۔ امریکی حکام سے پاکستان میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی، طالبان نے تردید کی۔ روزنامہ سہارا میں یونائیٹڈ انڈیا ریلی کے عنوان سے کلکتہ ریلی پر اداریہ تحریر کیا گیا ہے اور اسے ایک خوش آئند بات قرار دی ہے۔ ریزرویشن کا سیاسی استعمال نہ ہو۔ خصوصی مضمون جاوید جمال الدین۔ ترکی میں حضرت ایوب انصاری مسجد کی منتقلی کے بارے میں تفصیلی رپورٹ روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز میں شائع ہوئی۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے مودی حکومت اور CBI کے عنوان سے اداریہ تحریر کیا ہے۔ بیان سے پہلے سلواسا میں مودی نے کلکتہ میں اپوزیشن ریلی پر سخت نکتہ چینی کی ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔